جزاک اللہ خیر۔ ہم اب تک حضرت مولانا خالد ندوی غازی پوری صاحب کے خطاب سے مستفید ہو رہے تھے۔ آپ نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اور واقعات کی روشنی میں ہم میں جو جذبات گرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبات میں اور اضافہ فرمائے۔ ابھی ایک کتاب رسم اجرا کے لیے یہاں پیش ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایک عالم دین مفتی سید آصف الدین ندوی قاسمی صاحب نے آسان سیرت النبی کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب سے درخواست ہے کہ اس کا رسم اجرا فرمائیں۔ اس کتاب میں مولانا نے 23 سالہ حیات طیبہ کو سال بسال پیش کیا ہے اور بڑے مرتب انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی کچھ دیر میں صدر جلسہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کا خطاب ہوگا۔ خطاب کے بعد حضرت کی دعا پر اس جلسے کا اختتام ہوگا اور اجلاس کے بعد انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہم یہی نماز ادا کریں گے۔ آپ حضرت سے دعا ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں۔ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اسٹیج پر مختلف تنظیموں کے ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ لجنت العلماء کے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب اور مختلف قسم کے ذمہ داران موجود ہیں۔ ہم حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے صدر جلسہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی خطاب عالیہ سے ہم کو مستفید کریں۔ میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اگلی نشستوں کو پر کریں۔ حضرت کے خطاب کے بعد حضرت کی دعا ہوگی اور نماز اجتماع باجماعت ادا کرنے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ مرکزی صدر صفاوت المال مولانا غیاث احمد رشادی ہمارے مہمان جو بڑے دور سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے صفا بیت المال کی جانب سے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔ ہم حضرت کی خدمت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر کو دراز فرمائے اور آپ کے استفادے کو عام فرمائے۔ صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی مولانا کی شال پوشی کر رہے ہیں۔ صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی محب العلماء حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کر رہے ہیں۔ مولانا وسیم الحق صاحب نے حضرت شاہ صاحب کی شال پوشی کی ہے۔ اب میں حضرت کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام حضرات علماء، معزز سامعین کرام، جس عنوان کے تحت آج کا یہ اجلاس منعقد ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو یہ اندازہ ہے کہ صرف دیے ہوئے پیغام کا زیادہ سے زیادہ خلاصہ ہی اخیر میں سنایا جا سکتا ہے۔ ویسے کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہتی کہ ہمارے ان معزز مہمانوں کے تفصیلی خطاب کے بعد، جن کے خطابات موضوع سے متعلق تمام گوشوں پر محیط تھے، مزید کوئی تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی جائے، وقت کے اعتبار سے بھی یہ بات زیادہ موضوع اور مناسب نہیں ہے۔ اس لیے صرف مختصراً چند ایک باتیں بطور اعادے کے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ذمے خالق کی عبادت بھی ہے اور ہمارے ذمے مخلوق کی خدمت بھی ہے۔
اور خالق کی عبادت ہو یا مخلوق کی خدمت ہو، یہ دونوں حسن اخلاق کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر عبادت ہو بے ادبی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی قابل قبول نہیں۔ خدمت ہو بد اخلاقی کے ساتھ تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اور دونوں کام ہمارے ذمے ہے، خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت، اور یہ دونوں ہونے چاہیے پورے اخلاص کے ساتھ اور پاکیزہ نیتی کے ساتھ۔ پھر خدمت کے دو پہلو ہیں، ایک وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے والی خدمت، ایک مستقل ضرورتوں کو پورا کرنے والی خدمت۔ کسی کو دنیاوی کسی مادی ضرورت کی تکمیل کا انتظام کر دیا تو یہ بھی بڑی خدمت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایسی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت بن جائے تو ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی خدمت۔ اسی لیے دین کی اشاعت یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، اور بندگان حق کی ضروریات کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں سے ان کی خدمت یہ بھی بہت بڑی سعادت۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کی خوشخبری دی گئی ہے ایسے لوگوں کے حق میں جنہوں نے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہو۔ اس سلسلے میں بطور مثال کے صرف ایک چھوٹی سی بات اپنے بزرگوں کی سنا کے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ خدمت کا جذبہ کیسے ہوتا تھا، اور وہ بھی کیسا پاکیزہ نیتی اور اخلاص کے ساتھ میں ہوتا تھا۔ تقریباً پوری دنیا کے دین پسند لوگ واقف ہیں صاحب معارف القرآن سے۔ ایک عظیم الشان عالم دین تھے، زبردست فقیہ اور مفتی تھے، بڑی کتابوں کے مصنف۔ ایک سفر پر رات میں ایک چھوٹے سے گاؤں کو جانے کا انہیں اتفاق ہوا۔ ٹرین کا سفر تھا۔ اس گاؤں کا اسٹیشن کافی دور پر تھا۔ وہاں رات کے وقت میں اترے، آبادی کافی دور تھی، دو چار ہی لوگ بڑی مشکل سے اس اسٹیشن پر اترتے تھے، جن میں کوئی قلی وغیرہ مل جاتا لوگوں کو، لیکن رات کے وقت میں نہ سواری ملتی نہ کوئی قلی ملتا جو سامان اٹھاتا۔ ان کے ساتھ میں کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک صاحب اترے اس رات کے اندھیرے میں اہل و عیال کے ساتھ، جن کے ساتھ بہت سارا سامان بھی تھا۔ وہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی قلی مل جائے، کوئی سواری مل جائے۔ نہ سواری تھی نہ قلی۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، یعنی انہی کو دیکھا، پہچان تو نہیں سکے اندھیرے کی وجہ سے، لیکن وہ پکارنے لگا قلی قلی۔ تو انہوں نے آواز سن لی، آواز سنتے ہی پہچان لیا انہوں نے، صاحب معارف القرآن نے پہچان لیا کہ یہ کون صاحب ہے۔ ان کو پہچانتے بھی تھے، ان کی عزت و تکریم بھی کرتے تھے، بڑے عقیدت مند بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنا تعارف کرایا تو یہ مجھ سے خدمت نہیں لیں گے، اور اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں نے خدمت کی ہے تو ہمیشہ کچھ ندامت محسوس کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے سر پر انہوں نے ایک رومال باندھ لیا اور چہرے کے اوپر کپڑا ایسا ڈھانک لیا، اور قریب پہنچ کر کہنے لگے سامان اٹھواؤ، سامان اٹھوانا ہے۔ وہ خوش ہو گیا کہ چلو اس رات میں بڑی مشکل تھی، کوئی سامان اٹھانے والا نہیں تھا، سواری کی کوئی سہولت نہیں تھی، چلو ایک تو قلی ملا۔ انہوں نے ایک بڑا بکس اٹھا کے ان کے سر پر رکھا
दूसरा बक्स उठाया, इनके सर पर रखा। कहते हैं कि इतना वजनी था कि मैंने जिंदगी में इतना वजनी कभी नहीं उठाया। उसके बाद कुछ और सामान इनके हाथों में थमाना चाहा तो उन्होंने कहा कि मेरी ताकत इससे ज्यादा बोझ के उठाने की नहीं है, आप साथ साथ चले, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचाना है। ये वहाँ पहुँचे बड़ी मुश्किल से। कहते हैं कि मेरे पाँव भी लरज रहे थे, लेकिन रात का वक्त था, टार्च की रोशनी चूंकि दूर तक पड़ रही थी तो मेरे ऊपर, मेरे बदन पर तारी होने वाली ज़ौफ़ की कैफियत वो सामान उठाने वाला महसूस नहीं कर सका। वो गए, घर पर सामान पहुंचाया। उसने कहा कि ज़रा ठहरो, मैं अभी आपके लिए पैसे लाता हूँ। ये कहते हैं कि मैंने मौके को गनीमत जाना। वो साहब अंदर गए और मैं वहाँ से रुखसत हो गया। सुबह में मस्जिद में दोनों की मुलाकात हुई और वो साहब ने बड़ी तपाक से, बड़ी अकीदत से, बड़े एहतराम से इनसे मुसाफहा किया। कहते हैं कि उस बेचारे को ये नहीं मालूम था कि रात के कुली से मुसाफहा कर रहे हैं। खिदमत का जज्बा हमारे अकाबिर और बुजुर्गों में ऐसा था, उसी की वजह से परवरदिगार आलम ने उन लोगों में महबूबियत की शान पैदा कर दी थी। अपने तो उनको चाहते भी थे, पराए भी उन लोगों को चाहते थे। आज उम्मत मुस्लिमा कुछ थोड़ी बहुत इबादत अगर कर लेती है तो कर लेती है, लेकिन मखलूक की खिदमत वाला जो पहलू है, जिसके ज़रिए से लोगों के क़ुलूब मुतासिर होते हैं, जिसके बारे में लोगों में इस्लाम से क़ुर्बत पैदा होती है और जिसके ज़रिए से लोगों में गलत फहमियाँ दूर होती हैं, और ये जो दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों की शबीह बिगाड़ कर इंसानों के सामने रख दी है, उसका इजाला हो सकता है। वो खिदमत वाला पहलू आज हमारे दरमियान से ख़त्म हो गया और हर एक को अपनी वक्ती ज़िंदगी, अपना मादी मफाद, अपना ऐश, अपना आराम, अपनी सहूलतें, बस यही चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंदीदा बन गई। मेरे भाइयों, इस सूरत हाल से हमें निकलना है और अल्लाह के बंदों की खिदमत करके मौला ताला को राज़ी करने का एहतमाम करना है। इस सिलसिले में जो खिदमत सफ़ा की जानिब से जारी है, यकीनन काबिल सताइश है। बहुत बड़ा काम माशाअल्लाह ये इदारा अंजाम दे रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि काम करने वाले साथी पूरी तनदेही, पूरी तवज्जोही, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और जाहिर है कि ये सब का सब सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के मकसद से अंजाम देने की कोशिशें हो रही हैं और अल्लाह करे कि मज़ीद नीयतों में ऐसे ही इस्तिक़ामत के साथ मजबूती हक़ ताला अता फ़रमाए और हक़ ताला को राज़ी करने ही के जज्बे से इस काम को अंजाम देने के लिए हम में से हर एक को कबूल करें। आपको मालूम है कि इनफरादी तौर पर हर एक कुछ न कुछ खिदमत ज़रूर करता है, लेकिन जब उम्मत का इज्तिमाई मसला हो, आलम इंसानियत का मजमूई मसला हो, तो ऐसी सूरत में जो काम इज्तिमाइयत के साथ में होता है और बाकायदा किसी तंजीम व इदारे के तहत में होता है, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है और उसमें थोड़ी सी खिदमत करने वाला भी बड़ी से बड़ी खिदमत अंजाम देने वालों में शामिल हो जाता है। जब कई एक लोग अपना थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा शामिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम पा सकती हैं। इसलिए अपने कुर्ब जवार में पाई जाने वाली ज़रूरतों की तकमील के सिलसिले में जो खिदमत आप हजरात अंजाम देते हैं, उसको जारी रखते हुए ज़रूरत है इस बात की कि इज्तिमाई हैसियत से इस किस्म के इदारों के भी काम में शरीक हों और इज्तिमाइयत के साथ में आलम इंसानियत की खिदमत के सिलसिले में जिन जिन शोबजात में ज़रूरत हो उसको अंजाम देने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि जैसे हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने सुनाया कि जगह जगह इस तरह की तंजीमें मुतहर्रिक हों और पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुँचे कि इस्लाम इंसानियत पसंद होता है, ये हर एक के साथ मोहब्बत का बर्ताव करने को पसंद करता है, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना ये अपनी सआदत समझता है।
اور حق تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کے مقصد سے یہ اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، یہ ایک پیغام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، جیسے حضرت صحابہ کرام کا مزاج تھا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ سب کے سب وہ مدات ہیں جس میں اہل ایمان کی نشانیوں کے طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور مال کو قرابت داروں، یتیموں، سائلوں، محتاجوں، مسافروں اور بے گناہ جیلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس قسم کے جو مدات بیان فرمائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مومنانہ خصوصی صفات والی چیزیں ہیں، اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس موقع پر دیے جانے والے اس پیغام کو پوری سنجیدگی کے ساتھ میں لیں اور ارادہ کر کے یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم خدمت خلق کا جو اہم ترین پہلو اسلام میں ہے اسے بھولیں گے نہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔ صفا بیت المال کی جانب سے، ذمہ داران کی جانب سے تمام ہی علماء کرام کا، بالخصوص صدر اجلاس اور لکھنؤ سے تشریف لائے حضرت مولانا خالد ندوی غازی صاحب غازی پوری صاحب، اور اسی طرح سے حضرت مولانا ایوب رحمانی صاحب اور مقامی تمام علماء کرام کا، تمام شرکاء اجلاس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک کلمات تشکر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اسی طرح سے فکر و خبر کے ایڈیٹر مولانا انصار عزیز ندوی صاحب جو بھٹکل سے اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور اپنے چینل پر اس پروگرام کو راست طور پر پیش کیا، نشر کیا، ایسے ہی ٹی وی 99 کے ذمہ داران کے بھی ہم ممنون ہیں جنہوں نے اپنے چینل پر اس کو پیش کیا۔ اسی طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ اور صحافت کے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذمہ داران اور گراؤنڈ کے ذمہ دار اور سپلائنگ کمپنی کے ذمہ داران، ہم سبھی حضرات کے مشکور ہیں، اور اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے جنہوں نے بھی جس انداز سے خدمت کی، اللہ ہم سب ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام حضرات سے درخواست ہے جو نماز ادا نہیں کیے ہوں وہ نماز ادا کر کے جائیں، گراؤنڈ کے اندر نماز کا نظم کیا گیا ہے۔